بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں دیتے وہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آسمان سے بارشیں کم ہوتی ہیں، ان کو بارشوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حیوانات نہ ہوتے تو ان پر بارش بالکل نہ ہوتی۔ اب دیکھیے اس سے مطلب کیا ہے کہ یہ جو بارشیں ہوتی ہیں یہ جو جانور ہیں، حیوانات ہیں، ان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کو توڑتے ہیں ان کے اوپر ان کے مخالف دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں اور وہ ان کے ہاتھوں سے مال چھین لیتا ہے۔ اور جو آئمہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کو ترجیح نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ ان میں ایک دوسرے کا خوف پیدا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے یعنی کہ ناپ تول کی کمی کرنے والے جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ انعام میں بھی فرمایا کہ انصاف کے ساتھ پورا پورا تولو۔ ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ کا مکلف نہیں ٹھہراتے، جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ اس کو مل کے رہنا ہے، نہ کمی اور زیادتی نہیں ہونی۔ انسان گناہ گار ہوتا ہے، باتوں میں ملاوٹ دیکھ لیجئے، منہ پر تعریفیں، منہ پر کچھ اور اظہار محبت اور پیٹھ پیچھے یا دل میں دیکھو بغض اور کینہ اور حسد، یہ ملاوٹ ہے، یہ کمی بیشی ہے۔ کسی کے حق میں کمی بیشی کرنا، کسی کے معاملے میں بھی کمی بیشی کرنا، اپنے حقوق جو ہیں جو جس کے ذمہ جو اس کا حقوق بنتے ہیں ان میں کمی بیشی کرنا۔ تمام معاملات اگر چاہے جس اس پوسٹ میں ہے، اگر ٹیچر ہے اپنا پوسٹ چیک کرے، اگر ڈاکٹر ہے تو اپنا آپ چیک کرے، اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اپنا چیک کرے کہ وہ اسٹوڈنٹ ہے تو کتنا حق ادا کر رہا ہے، کلاس میں جب وہ جاتا ہے کسی کی بات کتنے غور سے سنتا ہے۔ ہر چیز میں کمی بیشی کرنا، ناپ تول میں کمی بیشی کرنے سے مراد ہر چیز ہی۔ تو سورہ یعنی کہ جو اس کے انعام میں بھی یہی فرمایا کہ ناپ تول جب دو تو پورا پورا دو، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے مقدر کے مکلف نہیں ٹھہراتا۔ پھر اس طرح سے سورہ بنی اسرائیل میں بھی ارشاد فرمایا جب ناپو تو پورا پورا ناپو اور صحیح ترازو سے تولو۔ پھر سورہ رحمان میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسی کی تاکید کی ہے کہ تولنے میں زیادتی نہ کرو، ٹھیک ٹھاک انصاف کے ساتھ وزن کرو اور ترازو میں گھاٹا نہ دو۔ اس طرح سے جو قوم شعیب تباہ ہوئی تھی اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی بھی یہی وجہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو پکڑا اور ان کو سخت عذاب میں مبتلا کیا۔ تو آج جتنا بھی یعنی کہ ہم تباہیاں دیکھ رہے ہیں، کہیں جنگلوں میں آگ لگی ہوئی ہے، کہیں طوفان شدید آندھیاں آ رہی ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، یہ جو کرونا وائرس آیا ہے اس نے تو اور تباہی مچا دی ہے، ہر طرح کا خوف پھیلا دیا ہے، کاروبار تباہ و برباد کر دی ہے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے اپنے اعمال۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی پر بھی اتنا بوجھ نہیں ڈالتا، کسی کی پکڑ نہیں کرتا جب تک انسان خود ظالم نہ بن جائے۔ ہم خود ظالم ہیں، تو اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ آج ہمارے اوپر یہ تمام عذاب آ رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آگے جا کر فرمایا کہ کیا ان لوگوں کو یہ گمان نہیں کہ انہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا؟ اب ہم سے یہ سوال کیا جائے ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ یہ جو کام کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، حقوق میں کمی بیشی کر رہے ہیں، کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ یعنی کہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے، ہم سے پوچھا جا رہا ہے۔ ان کو یقین نہیں ہے، ان کے اندر یہ ایمان نہیں ہے کہ یہ ایک دن آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر سورہ مطففین میں فرمایا کہ اس دن وہ ایک شخص اپنے پسینے میں آدھے کانوں تک ڈوبا ہوگا جب اپنے رب کریم کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت مقدار بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سورج کو لوگوں کے قریب کر دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ ان سے 1 میل کی مقدار میں ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ یہ 1 میل جو ہے یہ کتنا ہے، 1 میل سے کیا مراد ہے۔ پھر لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے اپنے پسینے میں ہوں گے،
کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا اور کسی کا گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کی کھوکھوں تک پسینہ ہوگا، یہ کھوکھو جو ناک ہماری پیٹ ہوتے ہیں، اور بعض وہ لوگ ہوں گے کہ پسینہ ان کے لگام بنا ہوا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا کہ لگام بنا ہوگا، منہ تک پسینہ ہوگا، اور جب اپنے رب کے سامنے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوئے ہوں گے، اور یہ وقت قریب ہے۔ جیسے ہی موت کا وقت آیا، موت آئی نہیں، قبر میں پہنچے نہیں، پھر تو انتظار ہے نا آخرت کا، کہ کب قیامت آئے، تو کب یہ حشر برپا ہو، تو کب اپنے انجام کو انسان پہنچے۔ ایکسکیوز می۔ معذرت چاہتی ہوں۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قیامت کا دن ہوگا وہ مومن پر آسان کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ جتنے وقت میں وہ دنیا میں فرض نماز پڑھتا تھا اس سے بھی کم وقت، یعنی کہ کم وقت میں وہ دن اس پر گزر جائے گا۔ اس طرح سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن پر قیامت کے دن فرض نماز کے وقت کی مقدار آسان کر دیا جائے گا۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ یونس میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سنو، اولیاء اللہ پر قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے ڈرتے رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اور اپنے جود و لطف سے ہمیں بھی ان مقرب لوگوں سے کے گروہ میں شامل فرمائے، آمین۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر جو ذکر ہے ایمان والوں کا ہے۔ اب ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ رب العزت کی مان کر چلتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مسلمان جس نے اپنے رب کو مان لیا، اس چیز پر ایمان لے آیا، میرا یعنی کہ رب اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جو مسلمان ہے، اس کے بعد اس کے اندر کوئی کام مسلمان والے نہیں ہے۔ دودھ والا دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے، پیسے پورے لے رہا ہے، دودھ خالص دینے کے وعدے کر رہا ہے کہ خالص دودھ ہوگا، لیکن نہیں۔ شہد والا شہد میں ملاوٹ کر رہا ہے، خالص شہد کے لیے قیمت وصول کر رہا ہے۔ گھی والا یعنی کہ ہر دکاندار، ہر کپڑا بیچنے والا، ہر کوئی حتیٰ کہ دوستیوں میں ملاوٹ، رشتوں میں ملاوٹ، ہر چیز میں کمی بیشی یہ ہو رہی ہے۔ اپنا ایمان چیک کرنے کے لیے، کیوں یہ ایمان والوں کے لیے ہے، اس کے لیے اتنا دن آسان ہو جائے گا قیامت کا، جیسے جتنا ٹائم وہ فرض نماز پڑھتے ہوئے لگاتا تھا اتنا ٹائم۔ تو ہمیں اگر ہم اس یعنی کہ ان چیزوں کی چاہت ہمارے اگر دل میں ہے کہ ہم جب روز قیامت میدان حشر میں کھڑے ہوں اور ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں ہمیں دیا جائے، اور اس کے بعد ہمارے اوپر اتنا ہی ٹائم گزرے جتنا ٹائم اس حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے، یا جو قرآن پاک میں ایمان والوں کو بشارتیں سنائی جا رہی ہیں، تو اگر ہمارا یہ ایمان ہو کہ کیا ہوگا کہ ہمارے اعمال بدل جائیں گے، ہمارے اعمال وہ نہیں ہوں گے جو ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے میدان حشر میں لوگ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے نہیں کرتے، ان کو نہیں پتا کہ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو اس کا کیا ہے کہ میدان حشر میں جو لوگ ہیں وہ اپنے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یعنی کہ کچھ مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں گے، اور کسی کا یہ قول ہے کہ یہ لوگ یعنی کہ ایک دوسرے کے سے اپنے دنیاوی حقوق لینے کے لیے کھڑے ہوں گے، اور کچھ مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ اپنے اللہ کے سامنے فیصلے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ چونکہ سورہ مطففین ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا ذکر ہے، تو ظاہر ہے جن لوگوں کے حقوق دبائے ہوں گے، جن کے حقوق میں کمی بیشی کی ہوگی، ڈنڈی ماری ہوگی اپنا مال بیچنے میں، جھوٹ بولا ہوگا،
بعض لوگ جھوٹ بولنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ذرا نہیں سوچتے، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول کے اپنا مال بیچتے ہیں۔ اس وقت تو ان کو خوف نہیں تھا کہ میرے موت قریب ہے، میری موت آ جائے گی، میں قبر میں چلا جاؤں گا، مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوگا، یہ دنیا کا مال دنیا میں چھوڑ جاؤں گا۔ کیا چیز انسان لے کر جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں لے کر جاتا ساتھ، کچھ بھی تو ساتھ نہیں لے کر جاتا۔ کتنے جنازے دفن ہوتے نہیں دیکھے؟ نہیں دیکھے تو بھی یوٹیوب پہ سرچ کریں، دیکھ لیں، قبر اندر تک مناظر دکھا دی جائیں گے، قبر کے اندر دفن کرنے تک، کوئی مٹی ڈالنے تک، ہر چیز واضح کر دی جائے گی۔ آج تک دنیا دور ہی نہیں ہے قبر کو دیکھنا ہے، قبر کے اندر کا منظر دیکھنا۔ تو کیا ہوگا کہ یہ لوگ نہیں سوچتے کہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ تو آف کورس کیونکہ سورہ مطففین جو ہے ذکر ہی ایسے لوگوں کا ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ان کا ذکر ہے، اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ حقوق اپنا دنیا میں اپنے حقوق لینے کے لیے کھڑے ہوں گے، اپنے رب کے سامنے رب سے مطالبہ کریں گے، اللہ پاک ہمیں جو ہے ہمارے حقوق دلا، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی، ہمارے حقوق دبا لیے، تو اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اللہ پاک نے اس لیے فرمایا، کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے اس چیز کو؟ ان کا گمان یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا؟ بہت بڑے دن، عظیم دن، جب سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ فجار کی ارواح اور ان کے اعمال سجین میں ہیں۔ آگے آ رہا ہے نا یہ آیت، اس کی جو بے شک کفار کا صحیفہ اعمال سجین میں ہوگا۔ لاسٹ ٹائم جو ہے فریدہ خانم جو ہے، فریدہ صاحبہ نے ایک کوشچن کیا تھا نامہ اعمال کے حوالے سے اور قبر جو عالم برزخ کے حوالے سے، یہ سجین جو ہے یہ ایک، اس کے بارے میں دیکھیے حدیث مبارکہ سنیے کہ 7ویں زمین کے نیچے ایک چٹان ہے، اس کے نیچے فجار کا صحیفہ اعمال ہے۔ صحیفہ اعمال جو ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ 7ویں زمین کے نیچے ایک چٹان کے نیچے رکھے ہوئے جاتے ہیں، جو سجین والے ہوتے ہیں، جو بائیں ہاتھ والے، جو جہنمی ہیں، جو کافر ہیں، جو ان آیات کا یقین نہیں کرتے، جو مذاق بناتے تھے ایمان والوں کا، تو ان کا کیا ہوگا کہ ان کے چٹان کے نیچے ہوگا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب کافر کے پاس موت کے فرشتے آتے ہیں تو اس کا وقت آنے پر اس کو بالکل مہلت نہیں دیتے اور فوراً اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور اس کو عذاب کے فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اس کو وہ یعنی کہ بالکل اس کو وہ شر دکھاتے ہیں جو اللہ دکھانا چاہتا ہے، اور پھر اس کو 7ویں زمین تک اتارتے ہیں، اور وہی سجین ہے اور وہی فرشتے اس کا صحیفہ اعمال رکھتے ہیں۔ یعنی کفار کی روحیں جو ہوتی ہیں وہ زمین کی 7ویں تہ میں سجین کے مقام پر ہوتی ہیں، اور جو مومنین کی ہوتی ہیں وہ علیین کے مقام پر، اعلیٰ عرفہ مقام پر ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجین جہنم میں ایک کھلا ہوا کنواں ہے جس میں یہ جو ان کو ڈالا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کتاب مرقوم، اور یہ یعنی کہ یہ اس سے جو مراد ہے وہ صحیفہ ہے جس میں ان کے اعمال لکھ کر مہر لگا دی جائے گی۔ اب اس میں نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے نہ اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ آپ کیا سمجھے سجین کیا ہے؟ وما ادراک ما سجین، آپ کیا سمجھتے ہیں سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ مہر لگایا ہوا صحیفہ ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین، کس کے لیے؟ تکذیب کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے، جو روزے جزا کی تکذیب کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کتنا کھلی واضح آیات ہیں کہ اگر ہم قرآن کو سمجھیں، اپنے دین کو سمجھیں، اپنے آنے والے مقصد کو سمجھیں، تو ہمارے اندر یہ سارے جھوٹ، فراڈ، یہ جو ناپ تول میں کمی بیشی ہم کرتے ہیں، ہم مسلمان کہلا کر، یہ ساری چیزیں ہم سے ختم ہو جائیں، ہم میں نہ رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا؟ مکذبین کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ پھر یہ بتایا کہ مکذبین جو ہے یوم جزا اور یوم حساب اور فیصلے کے دن کی تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، اور اس دن کی تکذیب سے تو جو تھے وہ صرف شرکش اور گناہ گار ہی کر سکتا ہے۔ جو سرکش ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے، جو غیر مسلم ہے، وہ کرے تو ہم سمجھے کہ یہ تو مانتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو، نہ اللہ کے نبی کو مانتا ہے، نہ اللہ کے دین کو مانتا ہے، تو یہ تو کرتا ہے تو اس کو جچتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان جب یہ کام کرتا ہے تو بالکل جچتا نہیں ہے۔ سب سے پہلے اسلام کا نام خراب ہوتا ہے۔
پھر مسلمان کا نام جو خراب ہوتا ہے، اس کے خاندان کا، اس کے کردار خراب ہوتا ہے، لوگوں کا یقین اس سے اٹھ جاتا ہے، جب بات کھلتی ہے، سامنے آتی ہے، جھوٹ پکڑا جاتا ہے کہ یہ بناوٹ کرتا ہے، بے ایمان ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو یہ کیا ہے کہ جو سرکش، جو گناہ گار ہوتا ہے، جو حق سے تجاوز کرتا ہے، مخلوق کے ساتھ ان کے معاملات میں ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہے، تو اس کے لیے یہ جو ہے نا آیات نازل ہوئی ہیں۔ اور لیکن کچھ نے یہ کہا ہے کہ یہ آیات جو ہیں ولید بن مغیرہ اور ابو جہل کے سے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے قصے تھے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو جو ہے ٹھیک ہے، اب جب ان کے اوپر ہوتی ہے کیا تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کیا کہہ دیتے ہیں، ہاں یہ تو پہلے لوگوں کی باتیں کی گئی، ان سے متعلق کہا گیا ہے، ہمارے متعلق تھوڑی بات کی گئی، ہم تو ایسے ہے ہی نہیں یار، قسمیں خدا کی اٹھا کے ٹوپیاں لی ہوتی، داڑیاں بڑھائی ہوتی ہیں اور اپنا مال بیچ رہے ہوتے ہیں کھڑے، اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، 5 ٹائم مسجدوں میں جا رہے ہوتے ہیں، گاہکوں کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کپڑا بیچنے والے اور دودھ بیچنے والے وہ سارے، تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں جناب جی یہ تو پہلے تو اس سے یہاں پر جہنم کی بات کی گئی، کفار کی بات کی گئی ہے کہ کفار کہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اساطیر کا لفظ اسطورہ، جس کا معنی ہے من گھڑت لکھی ہوئی کہانیاں، جھوٹی خبر، جس کے متعلق یہ اعتقاد ہو کہ وہ جھوٹ گھڑ کر لکھی گئی ہے، فرمایا ہرگز نہیں، ان کے برے کاموں نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ یہ ان کے یعنی کہ برے کام ہیں، جھوٹ ہیں، جو یعنی کہ ان کے دلوں پہ زنگ آ گیا ہے، یہ نیکی کی بات کو قبول نہیں کرتے، نیکی کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے، گناہ کر کے حقوق دبا کے، ناپ تول بے کمی کر کے ان کے دلوں میں زنگ چڑھ گیا ہے۔ کلا بل، ہرگز نہیں، ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے برے کاموں نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بے شک اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ اب جو رب کا دیدار چاہتا ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ بھی ہمیں اپنا کردار کیسا کرنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جب وہ اس گناہ کی تلافی کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کرتا ہے اور اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ اس گناہ کو کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ زیادہ ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے۔ لمحجوبون کا لفظ استعمال ہوا ہے، حجاب پردے کو کہتے ہیں، ان کا رب ان سے پردے میں ہوگا، حجاب کرے گا، ان کے سامنے نہیں آئے گا، ان کو اپنی دیدار سے صرف حجاب نہیں کرے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ کچھ تو محروم کر دیے جائیں گے، لیکن کچھ جو ہوں گے وہ اپنے رب کے دیدار سے شرف یاب ہوں گے۔ محروم کون کر دیے جائیں گے؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلایا ہوگا، اپنے آنے کے مقصد کو نہیں سمجھا ہوگا۔ ایک طرف کفار ہوں گے، دوسری طرف نافرمان وہ مسلمان ہوں گے جو نافرمانیاں کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دیدار ہے اولیاء مومنین کو قیامت کے دن اپنے دیدار سے شادکام کرے گا، کفار کو اس سے محروم رکھے گا۔ کس لیے؟ دنیا میں انہوں نے اپنے رب کی توحید پر ایمان لانے اور اس کی اطاعت اور عبادت کرنے سے اعراض کیا تھا، انکار کیا تھا، انحراف کیا تھا۔ اسی لیے کیا ہوگا؟ قیامت جو ہے اس دن، قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے محروم رکھے گا۔ قیامت کے دن جو ہولناک امور ہوں گے اور سب پر اس دن کی واقعات سے سب کے دلوں پر دہشت چھائی ہوگی، تو مومنین جو ہوں گے وہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے اور ان کی ساری وحشت اور کلفت جو ہے وہ اپنے رب کے دیدار سے زائل ہو رہی ہوگی۔ دنیا میں مومنین کاملین جو ہوتے وہ اپنے رب کی عبادت کرتے تھے، اس وجہ سے وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور یہی وجہ تھی۔ اب آپ کو ایک میں واقعہ سناتی چلوں، مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہے حضرت امام ابو حنیفہ یعنی کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ کوفہ کی مسجد میں سانپ یعنی چھت سے ایک سانپ گر پڑا، تو مسجد میں کیا ہوا کہ بڑی بھگدڑ مچ گئی، لوگ بھاگنے لگے ادھر ادھر،
ایک ہنگامہ ہو گیا. لیکن آپ جو ہیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صبر اور سکون سے نماز پڑھتے رہے. ان کے خشوع اور خضوع میں کوئی بھی فرق نہیں آیا. تو لوگ جو ہیں وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے کہ اس قدر یعنی کہ کسی قسم کا ان کو کوئی خوف نہیں آیا, پتہ نہیں چلا ان کو, یعنی کہ وہ نماز پڑھنے میں اس قدر ان کا اندر خشوع اور خضوع تھا, اس قدر وہ غرق تھے اپنی رب کی عبادت میں, اس نماز میں, کہ لوگ سارے بھاگ گئے مسجد سے لیکن آپ کو کوئی پتہ نہیں چلا. تو اسی طریقے سے کیا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی بندوں کو اپنا دیدار کروائے گا, وہ دنیا اور آخرت کی تمام ہر خوشی سے, ہر نعمت سے وہ ان کو بالا تر نظر آتا ہے. ہر چیز سے وہ یعنی کہ ہوتے ہیں کہ بس اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے. تو قیامت کے دن جو ہے وہ اس دن تمام ہر طرح کی نعمتوں سے ان لوگوں کو, کفار کو محروم کیا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اپنا جب دیدار کروائے گا. تو اس سے متعلق بڑی حدیث مبارکہ تفصیل طلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آخرت میں اللہ کے مقرب بندوں کو اپنے رب کا دیدار جب نصیب ہوگا تو ان اللہ کا کیا ہوگا, انکم سترون ربکم عیانا, تو اپنے رب کو اعلانیہ دیکھیں گے, اعلانیہ طور پر ربکم عیانا تو دیکھیں گے. حضرت صہیب کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے, بہت اہم حدیث مبارکہ ہے, بڑے دل سے سنیے گا, غور سے سنیے گا اور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ان لوگوں میں ہمارا بھی نام لکھ دے کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرمائے گا کہ کیا تم چاہتے ہو, میں تمہیں مزید کچھ دوں. جنتیوں سے سوال کیا جائے گا وہ اور کچھ چاہیے. جب وہ اپنے محلات میں بیٹھے ہوں گے, نہریں بہہ رہی ہوں گے, ساتھ سبز و شاداب ہر طرف باغات ہوں گے, اور جنت کی حوریں اور جو ان کے لیے غلمان ہوں گے, حوریں ہوں گی. اس کے بعد اللہ پاک ان کو اتنے محلات عطا کرنے کے بعد اس کے بعد اللہ پوچھے گا کہ اب تمہیں کچھ اور چاہیے, تو عرض کریں گے کہ ہمارے چہرے آپ نے روشن کر دیے ہیں, آپ نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا ہے, جہنم سے بچا لیا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے گا اور ان لوگوں کو جو کچھ انعامات ملے تھے ان میں سے کوئی انعام بھی انہیں اس سے زیادہ محبوب نہیں ہوگا. وہ اپنے رب کے دید سے مشرف ہوں گے, اور یہ وہی مزید انعام ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ, یعنی جن لوگوں نے نیک عمل کیا اور ان کے لیے اچھا اجر ہے. یہ ہے اجر عظیم, جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے. عظیم اجر, اللہ کا دیدار ہوگا, عظیم اجر. جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو جنتی اپنی تمام نعمتوں کو بالائے طاق رکھ دیں گے, ہر چیز بھول جائیں گے. تو کتنا پیارا وقت ہوگا, بس یہ ایک لمحے کی جو موت آنی ہے اس موت کے بعد یہ سب کچھ ملنے والا ہے. اسی طریقے سے ایک اور ملتی جلتی روایت ہے جو بخاری اور مسلم میں نقل کی گئی ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ بھی روایت کرتے ہیں کہ محدثین نے تھوڑے لفظی اختلاف کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت نقل کی ہے کہ اہل جنت میں کم سے کم درجے کا جو آدمی ہوگا, کم سے کم درجے کا آدمی جو ہوگا وہ اپنی سلطنت کی وسعت 2000 سال کی مسافت سے دیکھے گا. 2000 سال. ہمیں چھوٹے چھوٹے گھر مل جائیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں, ہماری خوشی کے ٹھکانے نہیں ہوتے کہ ہمارا اپنا گھر ہے, ہم نے اپنا گھر بنایا ہے, ہمیں ہمارا اپنا گھر مل گیا ہے. تو جو کم سے کم درجے میں جو جنتی ہوگا اس کا دیکھ لیجئے کہ کتنی 1000 سال کی مسافت سے جب وہ اپنے محل میں کھڑا ہو کے دیکھے گا اپنے تو اس کی نگاہ جو کہاں تک جائے گی, کتنا بڑا اس کو محلات عطا کیے جائیں گے, کتنے کتنے بڑے اس کو گھر عطا کیے جائیں گے. تو 2000 سال کی مسافت تک وہ اس کو دیکھے گا. اور ان میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے لوگ جو ہوں گے وہ ہر روز 2 مرتبہ اپنے رب کریم کا دیدار کیا کریں گے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اب ہم نے کس درجے میں جانا ہے, کہاں جانا ہے, ہمیں کتنی محنت کی ضرورت کرنی پڑے, کتنی محنت کی ضرورت ہے, ہمیں کتنی محنت کرنی چاہیے. ہم تو یہاں محنت کرنے والوں کو ٹوکتے ہیں, روکتے ہیں, یعنی کہ کیوں کر رہے ہو, نہیں کرو ایسا, کیوں کرتے ہو, نہیں کرنا چاہیے, یہ وہ فلاں,
یہ زندگی آنی جانی ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہر چیز، یہ وقت ہے ہمارے پاس، اسی میں ہم نے محنت کرنی ہے، یہ دنیا امتحان کا ہے، اس میں ہم نے امتحان دینا ہے، یہاں سے ہم نے اچھا پیپر دے کے نکلنا ہے، پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، یہ قرآن کیا ہے، پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، کیا جو قبر میں 3 سوال کر دیے جائیں گے اور آخر میں 5 سوال کر دیے جائیں گے، وہ 5 سوال اور یہ 3 سوال اس قرآن پاک میں درج ہیں، پورا پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، یہ تھیوری ہمارے پاس، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل کر کے دکھا کے گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کھائی، پانی پیا، آپ کے اہل بیت اطہار نے کھجور کھا کر پانی پی کر روزے رکھے، ہفتوں ہفتے مہینوں مہینے بھوکے اور پیاسے، صحابہ کرام نے کس طرح سے جنگیں لڑی ہیں، اپنے گھر بار تن من دن ہر چیز قربان کرتی، جنت کی قیمت اہل بیت اطہار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72 شہید کرا کے جنت کی قیمت ادا کی، بتایا کہ یہ جنت کی قیمت ہے، یہ اسلام کی قیمت ہے، یہ اسلام ہے، یہ قرآن ہے، اور یہ رب کریم کا احکامات کو ماننا ہے، یہ عمل ہے، یہ ہے پریکٹیکل، یہ ہے زندگی۔ آج دیکھیے ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کتنے آرام طلب ہیں، ہم اپنے دین کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم ایمان والے ہیں یا ہم مسلمان ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ ہمیں یہاں پر اس دنیا میں محنت کرنی ہے، ہم محنت کرنے کے لیے بھیجے گئے، ہم محنت نہیں کریں گے تو ہمیں اچھے رزلٹ کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ وایا جہنم، جنت میں گئے تو کیا گئے، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ پاک بس تو ہم سے راضی ہو جا، اس رب کو مناتے مناتے دنیا سے چلے جائے کہ میرے رب بس پورا زور لگا دیا تجھے منانے میں، تیرے دین کو کام کرنے میں، اللہ پاک زندگی جو تھی جو دی تھی تو نے پوری کوشش کی تھی لگانے کی، آپ کی طرف سے 100% کوشش کر جائے، پھر رزلٹ اس رب کے ہاتھ میں ہے، پھر وہ مالک جیسا چاہے گا، لیکن وہ بڑا رحیم اور بڑا کریم ہے، وہ تو ایک نیکی کی بھی 10 لکھتا ہے، جب کوئی نیکی کرتا ہے تو کہتے ہیں فرشتوں اس نیکی کو 10 لکھو، اور جب کوئی برائی کرتا ہے تو ارادہ کرتا ہے تو کہتے ہیں نہ لکھنا، ہو سکتا ہے یہ بندہ برائی سے باز آ جائے، نیکی کا ارادہ کرنے والے کی نیکی لکھ دی جاتی ہے، جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو 10 گناہ لکھ دی جاتی ہے، لیکن برائی کا جو ارادہ کرتا ہے اس کی برائی لکھی نہیں جاتی، اتنا رب کریم ہے، جب وہ برائی کر لیتا ہے پھر جب وہ مطائب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو توبہ کرنے والا کتنا محبوب ہے، اس کے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے، دنیا میں تو ہم کسی کی غلطی کو معاف نہیں کرتے، آخرت میں معاف کر دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے، بالکل صفحہ اس سے مٹا دیا جاتا ہے نامہ اعمال سے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں اپنا دیدار کروائے گا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا، وہ اللہ کی طرف دیکھیں گے، پھر جب تک اللہ ان سے پردہ نہ فرما لے گا اس وقت تک وہ جنت کی کسی نعمت کی طرف توجہ نہیں کریں گے اور اس کی طرف دیکھتے رہیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اہل سنت جو ہیں وہ قریب اسی آیت کا جو مطلب لیتے ہیں، وہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے وہ مشرف ہوں گے، اسی لیے فرمایا کلا انہم عن ربہم لمحجوبون، ہرگز نہیں اس روز اپنے رب کی دید سے محروم ہوں گے۔ آپ دیکھیے کہ اس سے خود بخود جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا ہے کہ جو یہ محرومی ہوگی، یہ کیسی محرومی ہوگی، کس طرح کی محرومی ہوگی، وہ عذاب جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر فرمایا جو نیکوکار ہے ان کے صحیفے جو کہاں پہ ہوں گے، علیین میں ہوں گے، یعنی کہ بلند و بالا جگہ پر ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ صحیفہ اعمال جنت میں ہے، اور اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ وہ آسمان میں اللہ کی کتاب ہے، فرماتے ہیں 7ویں آسمان پر مومنین کی روحیں ہیں، دہاق فرماتے ہیں کہ وہ سدرۃ المنتہا ہے جس پر اللہ کے تمام احکام ختم ہو جاتے ہیں،
تو وہ اس سے تجاوز نہیں کرتے۔ یہ علیین کے بارے میں آیا ہے۔ جب یہ روح جاتی ہے تو جو مومنین ہوتے ہیں وہ ایسے اپنی روح کو جاتے ہوئے آسمانوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ آسمان کو لگی ہوئی ہیں، وہ بس اب اس کی موت قریب ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ واقعی ایسے ہی بات ہے۔ جب مومنین کی روح جاتی ہے تو ایسے جیسے آٹے سے بال نکال لیتے ہیں مکھی، ایسے روح نکل جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ سارے پاس کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور آرام سے وہ اپنی آنکھیں بند کر کے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ اور جس طریقے سے اس کی روح کو ویلکم کیا جاتا ہے پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر دروازے کھلتے ہیں، بار بار اس کا نام لیا جاتا ہے، کون آیا ہے، فلاں آیا ہے، فلاں آیا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کا جب دیدار پاتی ہے، سجدہ ریز ہوتی ہے، ادھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں مردے کی۔ تو یہ بڑی لمبی چوڑی اس کی تفسیر ہے اس روح کے نکلنے کی، علیین کی، کہ علیین کون سا درجہ اور کون سا مقام ہے، کہاں پہ یہ روح جاتی ہے، کہاں پہ جا کر رہتی ہے، کیسے ہوتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت اہل علیین کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح چمکتے ہوئے ستارے کو آسمان کے کنارے میں دیکھا جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے آپ آگے فرمایا، اور آپ کیا سمجھیں کہ علیین کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ خود ہی پوچھ سکتے ہیں، کیا پتا آپ کو، ہم لوگ تو اس بات نہیں دیکھ سکتے نا، موازنہ ہی نہیں کر سکتے علیین یہ سجین، یہ کیا پتا ہے؟ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو علیین کے متعلق کسی نے خبر دی ہے؟ اس میں علیین کے بلند مرتبے کے تعظیم کی طرف اشارہ فرمایا۔ وہ مہر لگایا ہوا صحیفہ ہے، یعنی کہ فرشتے بندوں کے اعمال لے کر اوپر چڑھتے ہیں، جب وہ اوپر پہنچتے ہیں تو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، تم میرے بندے کے اعمال کے محافظ ہو، میں اپنے بندے کا دل کا نگہبان ہوں، میں اس کے دل کی نگہبانی کر رہا ہوں۔ رب العالمین فرماتا ہے نیک بندے کی علیین کے، میں اس کی دل کی نگہبانی کر رہا ہوں، اور تم جو اس کے اعمال نامہ لے کر آ رہے ہو، تم ان کے محافظ ہو، تم ان کے نگہبان ہو، اور اس نے اخلاص سے میرے لیے عمل کیا ہے، اس عمل کو علیین میں رکھ دو۔ اب دیکھیے کہاں سے بات شروع ہوئی تھی، متففین سے شروع ہوئی تھی، یہاں بھی ذکر اخلاص کا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر کام میں اخلاص پسند ہے، وہ اس کی عبادت میں ہو، وہ حقوق اللہ یا حقوق العباد میں ہو، اخلاص ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ تم اس کے اعمال کے محافظ ہو، اور یہ عمل میں اس کے دل کا نگہبان ہوں، اور اس نے اخلاص سے میرے لیے یہ عمل کیا ہے، اس عمل کو علیین میں رکھ دو، بے شک میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ اور فرشتے اور بندے کے عمل کو لے کر جب اوپر چڑھتے ہیں، جب اوپر پہنچتے ہیں تو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، تم میرے بندے کے اعمال کے محافظ ہو، اور میں اس کے دل کا نگہبان ہوں، اس نے یہ عمل اخلاص سے میرے لیے نہیں کیا، اس عمل کو سجین میں رکھ دو۔ دو طرح کی آوازیں آتی ہیں، عمل واپس لوٹا دیے جاتے ہیں۔ سجین میں نے کیا بتایا، 7ویں زمین کے نیچے ایک چٹان ہے جہاں پہ سجین کا مقام ہے۔ جب فرشتے اعمال لے کے جاتے ہیں، اعمال بد لے کر جاتے ہیں، تب بھی ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ تم اس کے اعمال کے محافظ ہو، اور میں اس کے دل کا محافظ ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ اس کے عمل میں ریاکاری تھی، اس کے عمل میں ملاوٹ تھی، یہ عمل جو کر رہا تھا یہ آپ کے لیے، یہ میرے لیے نہیں کیا، یہ لوگوں کے لیے کیا تھا، لہٰذا اس کے عمل کو لے جاؤ اور سجین کے مقام پر رکھ دو۔ ہم کہتے ہیں نا کہ آسمان پر عمل نہیں چڑھتے، واپس سے کر دیے جاتے ہیں، تو یہ سجین کا مقام اور علیین کا مقام جو ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرنا، کوئی کام چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا ہو، جب تک ہم دنیا کے معاملات میں، اپنے رشتوں کے معاملات میں، اپنے دین لین کے معاملات میں خالص نہیں ہوں گے، ہم اللہ رب العزت کی عبادت میں کبھی خالص نہیں ہو سکتے۔ ہم اس کی کسی بھی معاملے میں ہم خالص نہیں ہو سکتے، ہمارے اعمال خالص نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہ جو علیین کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے ہے جہاں پہ ان کے نامہ اعمال رکھے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں ان کے دلوں کا نگہبان ہوں، اور جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے دلوں کی بھی نگہبان ہے، ان کی بھی نگہبانی فرما رہی ہے، ان کو بھی دیکھ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس پر اللہ کے مکرم بندے گواہ ہیں، یعنی کہ جو نیک اعمال پر جو آسمان کی طرف جو فرشتے لے کر چڑھتے ہیں، اس پر جو فرشتے ہیں وہ مقرب فرشتے گواہ ہیں ان کے اعمال کا، جو اعمال ہم فرشتے لے کر چڑھتے ہیں۔
اور وہب بن منبع اور امام ابن اسحاق نے کہا کہ مقربین سے مراد حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ جب مومن کوئی نیک عمل کرتا ہے تو فرشتہ اس کے صحیفے میں لکھ کر آسمان پر چڑھتا ہے، اور اس کا نور آسمان میں اس طرح چمکتا ہے جس طرح سورج کا نور زمین پر چمکتا ہے، حتیٰ کہ فرشتے اس کو لے کر حضرت اسرافیل تک پہنچتا ہے، پھر وہ اس پر مہر لگاتے ہیں اور حضرت اسرافیل جو ہیں وہ اس پر گواہ ہوں گے۔ تو باقی اس کی جو آیات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کل جمعرات کو انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں علیین میں شامل فرمائے، دائیں ہاتھ والوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہمارے اعمال میں، ہمارے کام میں اخلاص عطا فرمائے۔ ہم تھوڑا عمل کریں، چھوٹا عمل کریں، لیکن اخلاص کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یعنی کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے اللہ کے نام کو ایک بار محبت سے پکارا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے بھی محبت بھرا جواب آئے گا، اور اگر آپ نے کوئی بھی کام اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا تو اس کام میں برکت ہوگی، اور اس برکتیں کیا ہوں گی کہ آپ کی نسل در نسل وہ عمل چلے گا، یہ برکت ہے۔ اور اگر کام میں ملاوٹ ہوئی، ریاکاری ہوئی، دنیا کی طلبی ہوئی کہ دنیا مل جائے، تو پھر جو ہے کیا ہوگا کہ یہ معاملہ بڑا مشکل ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔